अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड यकीनन आज का दिन ट्यूसडे इज सॉर्ट ऑफ व्हेन यू गेटिंग वार्म्ड अप। मंडे ब्लूज से आप निकल चुके होते हैं और आजकल मुझे लग रहा है कि जो मौसम की तब्दीली है यानी हम जो मौसम बहार की तरफ जा रहे हैं, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट्स ओवरवेलमिंग। यकीनन जिनकी फिजिकल एलिमेंट्स हैं, अगर आप बीमारी से उठे हैं या अगर आपको हमेशा से बाहर के मौसम में पोलन एलर्जीज हो जाती हैं, सो दैट्स डेफिनेटली किकिंग इन। लेकिन एक और तरह की चीज जिस पर हम बात जरूर करना चाहेंगे कि जब आपके इर्द गिर्द सब लोग खुशियां मना रहे हों, कोई ना कोई रीज़न टू सेलिब्रेट हो, लोगों के पास कोई सालगिरह मना रहा है, कोई शादी की कोई तकरीबात में मसरूफ़ है, या वैसे ही एक ऐसा फेज ऑफ लाइफ गुजर रहा है वेयर एवरीबडी सीम्स टू हैव मोर देन यू। यानी हर एक के पास अगर आप मुआवजा करें तो आपको लगता है कि यार द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इनको क्या कुछ अल्लाह ने नवाजा हुआ है और मेरी आजमाइश के दिन हैं कि बहुत लंबे हैं। सो आई थिंक आई वांटेड टू स्टार्ट द शो टुडे आज खास तौर पे उन लोगों से बात करते हुए जो किसी भी वजह से अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि गम का मौसम है जो चले चले जा रहा है। सी, एक चीज़ जो गम के बारे में मैंने ज़िंदगी में सीखी है और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे मेरे मेंटर्स हैं, दोस्त हैं, कोचेज़ हैं, हम जब गम या ग्रीफ में होते हैं हमें लगता है कि ये जो फीलिंग्स है ना ये हमेशा रहने वाली हैं। और तभी अल्लाह तबारक व तआला अगर आप कुरान हकीम की तरफ देखते हैं, आपको हुज़्न में जाने से यानी अगर आपको ये अलमनाक जो गम की कैफियत है उसमें जाने से रोकता है। कहते हैं कि ये शैतान का वसवसा है जो तुमसे तुम्हारी उम्मीद छीनना चाहता है। अगर आप होपलेसनेस फील कर रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि आपको बेहतरी की, अच्छे दिनों की आपके दिल में से उम्मीद खत्म हो गई है। एंड दैट इज द गेम दैट द माइंड प्लेज। अगर आप इसको शैतानी वसवसा ना भी कहना चाहें, हमारा जो ईगो माइंड है, हमारा जो अनकॉन्शियस ब्रेन है, जिसका बेसिकली सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि वो आपके सर्वाइवल को यकीनी बनाए, बार बार आपको ये बताता है कि देखो फलानी जगह चीज से या इस काम से, इन हालात से तुम्हें दुख मिला है, तो अब तुम क्या कर सकते हो इसको अवॉइड करने के लिए। लेकिन याद रखिए कि दिस यूनिवर्स, ये जो पूरी जिंदगी है हमारी, इट इज ऑल अबाउट इंक्लूजन। इंक्लूजन से मुराद है कि अगर आप देखें कि ऑल थिंग्स नीड टू कम टुगेदर। जो लोग फलसफे पे बिलीव करते हैं उनका ये भी कहना है कि देयर इज अ वननेस थ्योरी, कि आप और मैं इसलिए फर्क और तफरीक देखते हैं क्योंकि हम नेगेटिव स्पेसेस में जो आपस में पैटर्न है वो हमारी आंख देख नहीं पाती, हमारा जहन समझ नहीं पाता। तो इसी लिमिटेशन के साथ जहन आपको बार बार ये कहता है कि देखिए जी आप गम की कैफियत में हैं, ये गम फलानी रीजंस की वजह से हुआ है, इन रीजंस को, इन पैटर्न्स को दोबारा रिपीट नहीं करना। मिसाल के तौर पर एक छोटे बच्चे को अगर ये एहसास हो जाता है कि वो ऊंचाई से गिर के उसको चोट लगी है, तो वो फिर हमेशा क्लाइम करने से पहले ये वसवसा, ये ख्याल उसके दिल में जरूर आएगा। या अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो आपको स्टेज पे जाके हमेशा ये एहसास होगा कि तमाम आंखें आप ही को देख रही हैं। एंड दैट अनकंफर्टेबल फीलिंग, द वर्स्ट थिंग अबाउट दैट इज यू फील इट विल लास्ट फॉरएवर। बट आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू, एंड द गुड न्यूज इज कि जब भी आप गम की या नेगेटिव फीलिंग की कैफियत में हो, टेल योरसेल्फ इट इज जस्ट अ फीलिंग। हर वो फीलिंग, जैसे हमें जब भूख लगती है वो एक फीलिंग होती है, हम खाना खाते हैं वो फीलिंग चली जाती है, इसी तरह गम, गुस्सा, नेगेटिविटी, दीज आर ऑल फीलिंग्स। जितनी देर आप उसको पकड़ के बैठेंगे उतना ही ये इंतजार लंबा हो जाएगा। बट लेट इट गो। कभी कभार ये जब हमें ये सलाह दी जा रही होती है लेट इट गो, ये कहने में जितनी आसान है करने में उतनी ही मुश्किल है। बट ऑल यू नीड टू डू इज ब्रीथ एंड नो कि ये जो मोमेंट में हमारे साथ जो भी फीलिंग्स हो रही हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और बेहतरी, अच्छाई या खुशी, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, इट इज़ गोइंग टू कम बैक। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द शो टुडे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जी ज़रा सेनेट के टिकट्स पर दोबारा बात करेंगे, ज़िंदगी के हंगामों की तरफ लौट के आएंगे। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे कि दूसरों के लिए हम कार खैर का वसीला बने। यानी अगर आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें कि हमें जो कुछ मिलता है या हम किसी को कुछ दे पाते हैं उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे पास जो पॉजिटिव थॉट्स भी आती हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला का ही एक इनाम है हमारे लिए। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ वसीला इज अमेजिंग एंड देयरफॉर आई वांटेड टू ब्रिंग टू यू, आज हम गुफ्तगू करेंगे अल वसीला ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी, जिनका भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिन टीवी। इस
اس چیز کے پیچھے اس کے روئے روا آف کورس ہیں جی عاصم اسماعیل صاحب. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہی از اے پرولیفک سوشل انٹرپرینور, مختلف انیشیٹوز کا یہ فاؤنڈر رہے ہیں, حصہ رہے ہیں, ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہی از اے ٹرینر اینڈ اے کنسلٹنٹ ان ایجوکیشن اینڈ اسلامک اسٹڈیز. اس کا ایک فار پروفٹ ونگ بھی ہے آف کورس, جس کو کہا جاتا ہے اسکائی لائٹ ایجوکیشن سولوشنز کے حوالے سے 5 مختلف اسکولز اس کے انڈر رن کر رہے ہیں, جس میں فجر اکیڈمی بھی ہے, اس کے علاوہ فاتحہ اکیڈمی بھی ہے. سو آل آف دیز آر سورٹ آف کمنگ ٹوگیدر فار اے لارجر ویژن. یہ ویژن کیا ہے اور اس سے بہتری کی نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ خاص طور پہ ہماری ریاست میں, ہمارے ملک میں کس طرح بہتری آ سکتی ہے, اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے عاصم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. عاصم صاحب, سب سے پہلے الوسیلہ, بیکاز آئی نو فار پروفٹ اور بہت سارے انیشیٹوز کا آپ حصہ ہیں. الوسیلہ کے انڈر بھی 10 مختلف پروجیکٹس آ رہے ہیں, تو یہ کس طرح آپ لیڈ کر رہے ہیں, اس کا فوکس کیا ہے؟ الوسیلہ بیسکلی اسٹارٹ آف ود اے پروجیکٹ کال روزگار وچ از مائکرو فائنانس, اور اس کے بعد چلتے چلتے کہ اچھا اور نیڈ کیا ہے ان لوگوں کی. روزگار سے اسٹارٹ آف ہوا کہ, اور جب اس میں وی ور گیٹنگ 70% رسپانس پے بیک اور 30% نہیں تھا, تو ود ریسرچ وی گاٹ ٹو نو کہ ان لوگوں کی اور نیڈس کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں اور پیسے ریٹرن نہیں کرتے. سو دیٹ لیڈ اس ٹو مرکز شفا اینڈ آل ادر پروجیکٹس کے, اور یہ سارے پروجیکٹس وہ ہیں جو غریبوں کے ڈے ٹو ڈے بیس نیڈ بیسڈ ہیں سارے پروجیکٹس. تو اس طرح سے ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے, جیسے آپ نے کہا کہ یو جسٹ ہیو ٹو ڈو دا نیہ اینڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ اینڈ پیپل جوائن اینڈ دین یو گیٹ بگر اینڈ بگر. تو اس طرح سے کرتے کرتے سارے پروجیکٹس کھلے ٹو دی اینڈ کہ ہمارا ایک پروجیکٹ امتی ریلیف کے نام سے, جس میں ہم نے سیریا, برما, صومالیہ, کووڈ کے اندر ہم نے ڈیلی 300 سے 500 راشن بیگس بانٹے, بارشوں کے اندر, ارتھ کویک, سیلاب جتنے بھی آئے اللہ سب کے اندر ہم نے کافی بڑھ چڑھ کے کام کیا. اور پبلک سپورٹ آبویسلی ہمارے بہت ملتی ہے اور ڈیلی بیسس پہ ملتی ہے الحمدللہ. تو یہ الوسیلہ کا بیسکلی ایک ان اے نٹ شیل ڈفرینٹ پروجیکٹس, جس میں لیٹسٹ پروجیکٹ جو ہمارا آیا ہے وچ از کال سایہ ہومز, جس میں ہم لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں, گراؤنڈ +1 بنگلور اسٹائل کا چھوٹا سا, بٹ صرف 3 سے 4 لاکھ روپے میں, جس میں ہم انہیں برانڈ نیو گھر پورا دے رہے ہیں, جس میں وہ آ کے 3 سے 4 لاکھ روپے دیں, آ کے شفٹ ہو جائیں. obviously we have limited homes, continuous construction چل رہی ہے. آلریڈی 2 سائٹس ہماری ہیں, ایک اورنگی میں, ایک تیسرے ٹاؤن میں, جہاں پہ گھر بن رہے ہیں, اور ہم مزید زمینیں ڈھونڈتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بناتے جا رہے ہیں. اچھا, آپ اپنے تئیں بہت سارے سماجی اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر عاصم صاحب, بیکاز یو آر آلسو اے اسٹوڈنٹ اینڈ اے ریسرچر ان اسلامک اسٹڈیز, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ از دا کور پرابلم؟ کیا ہم جو اکثر ہمارے یہاں ایک بڑی فلیٹنگ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جی یہ ساری جو برائیاں ہیں یا چیلنجز ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہیں, کیا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ ایز اے جنرل اسٹیٹمنٹ تو یس, اس لیے کہ اگر لوگ دین پہ آ جائیں گے, پراپر دین پہ آ جائیں گے, تو آبویسلی سب کچھ صحیح ہو جائے گا. لیکن ابھی جو ہمیں دین نظر آ رہا ہوتا ہے, آبویسلی اگر اس کے اوپر آئیں گے تو آبویسلی سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ سو کالڈ دیندار ہیں یا بننا چاہتے ہیں یا ظاہر میں دیندار ہوتے ہیں, وی نو کہ پرابلمس تو ان کے ساتھ بھی بہت ساری لگی ہوئی ہیں. تو ایک پراپر دین کی طرف آئیں گے تو آبویسلی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میرا یہ سوال پوچھنے کا آپ سے مقصد یہ بھی تھا, بیکاز یو آر آلسو گیونگ ایجوکیشنل سولوشنس. پھر اس کے علاوہ اب آپ نے جو ایفرٹ کی ہے جن ٹی وی کے توسط سے, اس میں ینگ بچوں کی ایک طرح سے تربیت کا, ان کی آگہی کا بھی سلسلہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ واٹ آر دا گائیڈنگ پرنسپلز ان آر دین. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فاؤنڈیشنلی اگر بچوں کو سکھایا جائے تو اس میں بڑی تبدیلی ہم امیجن کر سکتے ہیں معاشرے میں؟ اصل کسی معاشرے کو درست کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہیں, کچھ لانگ ٹرم کرنی پڑتی ہیں. تو ایجوکیشن سیکٹر وہ ہے میرا جو لانگ ٹرم فائٹ سے ڈیل کر رہا ہے کہ ہمارے بچے اس لیول پہ آئیں کہ جب وہ لیڈرشپ پوزیشن پہ آئیں تو وہ پھر اس ٹائپ کے لیڈرز ہوں جو ملک کو, امت کو فائدہ پہنچانے والے. جن ٹی وی بیسکلی اٹس مور آف اے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے, جیسے ہم یہاں پہ بھی انٹرویو کر رہے ہیں تو آبویسلی لوگوں کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. تو اسی طرح سے جن ٹی وی بھی جو ہے وہ ایک انیشیٹو ہے جہاں پہ اٹس این آلٹرنیٹ ٹو مین اسٹریم میڈیا, جہاں پہ پیرنٹس بچوں کو جن ٹی وی دے سکتے ہیں اور ان کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایڈز نہیں آئیں گے خراب, کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو بچے نہ, جن کو بچوں کو نہیں دیکھنا ہو.
تو ہر چیز جو ہے وہ ویلیو بیسڈ ہے. اٹس ناٹ پیورلی ریلیجس بٹ ہر چیز انٹرسٹنگ ہے, انٹرٹیننگ ہے, فن ہے, بٹ ویلیوز کے ساتھ ہے کہ کچھ آزم صاحب ایک learning ساتھ ہو ایسا رہی ہے. ملک, یعنی ہم اب بات کرتے ہیں آبادی کے حوالے سے ہم 5ویں نمبر پہ آ رہے ہیں, 22 کروڑ کی آبادی ہے جس میں 70% یوتھ اور بچوں کا ایک بہت بڑا پروپورشن ہے. آپ ہمارے ٹیلی ویژن اور میڈیا کانٹینٹ کو جب دیکھتے ہیں اور ہمارے بچے جو اب فورن کانٹینٹ بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کو بنیادی طور پہ کیا کمی یا خامی نظر آتی ہے؟ ایکچولی کمی یا خامی سب سے پہلے تو آئیڈیولوجیکل ہوتی ہے. صحیح. کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, لیکن ہمارا کلچر یا ہمارا جو ہم فالو کرتے ہیں ریلیجن کو وہ ہم اپنا نہیں کر رہے ہوتے. وہ آئیڈیولوجیکل وار ہے جو ایجوکیشن میں بھی ہے, میڈیا میں بھی ہے, جو ہم اسی کے تحت سب کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جن ٹی وی جو ہے وہ صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ یوتھ کے لیے, ایڈلٹس کے لیے, فیملی واچ کے لیے بھی ہے. جن ٹی وی ایک نیٹ فلکس, ہم سب آج جانتے ہیں نیٹ فلکس کا, آپ کہہ لیں کہ نیٹ فلکس جیسے ویسے ایک اسلامک ورژن ہے جس کے اندر ہم اس وار کا پارٹ بنے ہیں, کھلم کھلا آئے ہیں سامنے کہ ہم انشاءاللہ اس لیول کے پروگرامز, موویز, ڈرامز بنا رہے ہیں. آلریڈی جن ٹی وی پہ 350 ویڈیوز اب ہو چکی ہیں کہ ہم اسی کوالٹی کے ڈرامے, اسی لیول کی چیزیں پروڈیوس کریں گے, لیکن وہ ایسی ہوں گی جو کہ کچھ سکھا رہی ہوں گی, نہ یہ کہ ہماری ویلیوز ہمارے کلچر کے اگینسٹ جا رہی ہوں اور پرابلمس پیدا کر رہی ہوں. آپ کو کیسا رسپانس اور فیڈ بیک ابھی تک ملا؟ آپ نے جیسے کہا کہ 350 ویڈیوز آلریڈی ہیں, اگر آپ نے چیک آؤٹ نہیں کیا یو مسٹ آلسو گو آؤٹ اینڈ میں خود بھی پرسنلی بھی جا کے دیکھوں گی جن ٹی وی پہ کس قسم کا کانٹینٹ ہے. بٹ ابھی تک آپ کو کیا فیڈ بیک ملا؟ فیڈ بیک یہ ہے کہ 19 اپریل کو ہم نے لانچ کیا تھا, ہم نے اس کی ایپ بھی لانچ کی ہوئی ہے, اٹس اے ڈیجیٹل چینل, اور اس وقت تقریباً 96 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ. تو رسپانس آپ خود دیکھ سکتی ہیں. اس وقت تقریباً ہمارے پاس پچھلے 4-5 دن پہلے تک 10,000 ویورز پر ڈے ہمارے پاس, 10,000 پیج ویوز پر ڈے ہمارے پاس تھا, اور وہ گریجولی الحمدللہ گرو کرتا جا رہا ہے بیکاز وی آر ویری نیو, تو لوگ ابھی اتنا جانتے نہیں ہیں, تو وہ بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی اب رابطے میں آتے جا رہے ہیں کہ ہم ایڈس بھی دینا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ گاٹ اے ویری پازیٹیو رسپانس الحمدللہ. اچھا, کیا کہیں گے اس کے نام لیگ ہوتے ہیں, میرا بھی پہلا ریاکشن تھا جن ٹی وی, یعنی یہ ہمارے لیے یعنی عام بشر انسان کے لیے ہے بھی یا نہیں؟ وائی جن ٹی وی آسم صاحب؟ اچھا, ہم نے اس کی برانڈنگ کے لیے ایک انٹرنیشنل کمپنی ہائر کی تھی, رائٹ, ان سے بات چیت کی تھی, اور اس میں آبویسلی تقریباً کافی سارے نام آئے تھے لسٹ میں, 30-32 نام آئے تھے. شارٹ لسٹ کرتے ہوئے 3-4 نام تھے. تو سرویز میں جب بھی بڑوں سے ہم نے پوچھا دے ڈنٹ لائک اٹ, لیکن جب بھی ہم نے بچوں سے پوچھا دے ہیڈ واو فیکٹر فار اٹ, انٹرسٹنگ ہوگا, امیزنگ ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم اسلام میں جن جو ہے وہ اوریجنلی 500 سال 50,000 سال پرانا بھی ہو سکتا ہے جن, یعنی جن بہت پرانے سالوں کا ہو سکتا ہے, انسان نہیں ہو سکتا, یعنی طویل عمریں ہوتی ہیں. یس, اور جن یہاں بھی ہو سکتا ہے, جن کہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ سے بہت ساری مدرس ویسے بھی اگری کری ہوں گے, میرے بچے تو کافی حد تک خصوصیات ایسے ہی رکھتے ہیں. تو جن ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کر سکتا ہے. اب مارولس کے جتنے کریکٹرز ہیں, سپرمین, بیٹمین, آپ سب کو ملا لیں تو ایک جن کے برابر نہیں پہنچ سکتے, حالانکہ اس میں سب سپرفیشس ہے اور انسانی ذہن کی پیداوار ہے, لیکن ان سب کو بھی ملا لیں تو ایک جن کے پاس زیادہ پاور ہے, رائٹ. سو وی وانٹڈ سم تھنگ, سم نیم جس کے اندر ہم بچوں کو, ایڈلٹس کو, سب کو کیٹر کر سکیں, اور وہ اتنا زبردست ہو کہ اس کی پاورز لمٹ لیس ہوں. So that's why we had Jin TV. That's a very interesting notion. اچھا, اب آگے آسم صاحب کیا پلان ہے؟ Because I see you doing a lot of things. Jin TV آپ کا مین فوکس ہوگا in the days to come, یا وسیلہ بھی اتنا ہی وقت لیتا رہے گا, etc etc. How are you going to manage it all? تینوں چیزیں اپنے ساتھ چلتی ہیں. It's a team work. جی. اگر آپ دیکھیں تو پیزا ہٹ کے پوری دنیا میں برانچز ہیں, ان کے اونر نے کبھی وزٹ بھی نہیں کیا. ٹیم بھی آپ کے ساتھ موجود ہے. ایگزیکٹلی. تو میرا بلیف یہی ہے کہ اٹس ناٹ می ہو از ڈوئنگ اٹ, از ایکچولی دی ٹیم. تو تینوں جگہوں کی اپنی ٹیمز ہیں, ہر کیمپس, ہر اسکولس کی اپنی ٹیمز ہیں. وی ہیو بورڈنگ اسکولز آلسو, تو ہر جگہ ٹیم رن کر رہی ہے. آئی ایم جسٹ اے ویژنری پرسن جو ان کو ویژن دیتا ہے, ٹرین کرتا ہے, اور میں خود لرن کر رہا ہوتا ہوں ہمیشہ ان لوگوں سے, اور لرننگ ان تک پہنچا رہا ہوتا ہوں. دیٹس مائی جاب, کہ میں چیزیں لرن کروں اور ان کو لرن کر کے سکھاؤں لوگوں کو. دس از واٹ آئی ڈو ایکچولی. بہت بہت شکریہ آسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اینڈ یو لوکنگ فار کوالٹی کانٹینٹ, اور جس طرح کہ آسم صاحب نے کہا بچے نہیں بھی, اف یو آر لوکنگ فار کوالٹی کانٹینٹ پلیز ڈو چیک آؤٹ جن ٹی وی. ان کی ایک آن لائن ویب سائٹ بھی ہے, اس کے علاوہ ایپ بھی لانچ ہوئی ہوئی ہے. 350 سے زیادہ ویڈیوز ہیں, اینڈ آف کورس دیر آر اے ویری کریڈیبل گروپ ٹو ٹو لک ایٹ, بیکاز آپ نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے اور ان کے انیشیٹوز بھی ہیں. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.